عزت نہ مانگو تو کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ عزت کی چاہت کے ساتھ حد تک چمٹی ہوتی ہے۔ عزت چاہو نہ تو کوئی بھی چیز آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ذلت عزت کی خواہش کا لازمی نتیجہ ہے۔ اونچائی پر چڑھ رہے شخص کو ہی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو نیچے گرنے سے ڈرتا ہو اسے اوپر جانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تنقید سے خوف زدہ ہو اسے پہلے تعریف و تحسین کی خواہش کو چھوڑنا ہوگا۔ جس میں تنقید سہنے کی صلاحیت ہو وہ تعریف و تحسین پا سکتا ہے۔ جس میں گرنے کی ہمت ہو وہ اوپر اٹھ سکتا ہے۔ بچوں کو دیکھتے ہو جب چلنا شروع کرتے ہیں تو کتنا گرتے ہیں۔ ایک ایک قدم اٹھانے کی خاطر 10 بار گرنے کا ان میں حوصلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ایک دن دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بچہ عمر کی منزلیں طے کرتا بوڑھا ہوتا ہے تو گرنے سے ڈرنے لگتا ہے، اور انجام یہ نکلتا ہے کہ چلنے پھرنے سے ہی ایک دن بیٹھ جاتا ہے۔ تضاد تمہیں نظر آتا ہے، لیکن غور سے سارے تضادات کا جائزہ لو۔ یہ سارے تضاد تمہیں تکمیلی عنصر محسوس ہوں گے۔ تم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک ہی چیز کے 2 حصے کرتے ہو، وہ 2 حصے جو 2 ایکچولی ہوتے ہی نہیں، اور پھر تم ایک کو پکڑتے ہو اور دوسرے سے بچتے ہو۔ تم صحت کو پکڑتے ہو، بیماری سے بھاگتے ہو۔ تم دولت کو پکڑتے ہو، غربت سے بھاگتے ہو۔ تم سکھ کو پکڑتے ہو اور دکھ سے بھاگتے ہو، مگر یہ نہیں دیکھ پاتے کہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ یا دونوں سے بچو یا دونوں کے لیے تیار رہو۔ تمہاری شادیاں کیوں مسائل کا شکار ہیں کہ تم ایک دوسرے سے ملنے والے سکھ کو پکڑنے کو تیار ہو، اس کی طلب کرتے ہو، مگر ایک دوسرے کے مسائل سے پیدا ہونے والے دکھ سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہاری نوکریاں ہوں یا سماجی ذمہ داریاں، سب کے ایک ایک پہلو کو پکڑتے ہو، متصادم نظر آ رہے پہلوؤں سے بچتے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بطور انا جو زندگی ہم جیتے ہیں وہ اپنی نیچر میں ڈوئل ہوتی ہے، اس میں سنویت ہوتی ہے۔ انائی زندگی کو عمارت کی تعمیر سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مستری جب دیواریں یا دروازے کی گولائی کو تعمیر کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت اینٹیں جوڑتا جاتا ہے۔ انائی زندگی بھی ایسے ہی متصادم اینٹوں کے جوڑ سے تخلیق ہوتی ہے۔ آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، آدھی اینٹوں کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ بڑی سے بڑی عمارت کو مستری کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی عمارت کبھی کھڑی نہ ہو پاتی اگر ایک ہی ترتیب سے اینٹیں رکھ دی جاتی۔ انائی زندگی کا محل بھی انہی متصادم اینٹوں پر کھڑا ہے۔ اس میں دکھ سکھ، بلندی پستی، زوال عروج، نشیب فراز، خوشی غم کی مختلف اینٹیں جڑی رہیں گی تو ہی انائی زندگی کی یہ دیو ہیکل عمارت کھڑی رہے گی۔ تمہیں اس دنیا کے سکھ ہی نہیں دکھ بھی جھیلنے کو تیار رہنا ہوگا۔ بلندیوں کو ہی نہیں کھائیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ کامیابیوں کو ہی نہیں ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا ہوگا۔ انائی زندگی اس اصول سے ہٹ کر کسی بھی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، تم اناج سے باہر ہو جاؤ تو پھر تم کچھ اور ڈھنگ سے جی سکتے ہو، جیسے بچے انا کی تشکیل سے پہلے جیتے ہیں، یا صوفی مکمل سرنڈر کے بعد جیتا ہے۔ انا کی زندگی دکھ اور سکھ کے ملاپ سے ہی تخلیق پا سکتی ہے۔ اس زندگی سے نجات کی راہ ایک ہے کہ یا دونوں حالتوں کو پورے دل سے قبول کر لیا جائے یا دونوں ہی حالتوں سے خود کو ڈیٹیچ کر لیا جائے۔ یہ صوفی کی حالت ہے۔ صوفی کسی بھی حالت سے چمٹتا ہے نہ اس سے بھاگتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بستی میں ایک صوفی فقیر رہتا تھا۔ لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا احترام دیتے تھے۔
اسی فقیر کی کٹیا کے ساتھ یہ خاندان رہتا تھا۔ اس گھر کی ایک لڑکی کو کسی آدمی سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو گئی۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ اس لڑکی پر بڑے ناراض ہوئے، اسے مار پیٹ کر اس سے پوچھنے لگے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ لڑکی نے اپنی اور اپنے محبوب کی جان بچانے کے لیے اس صوفی فقیر کا نام لے دیا کہ اس کا بڑا وقار ہے، گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس لیے اسے بھی کچھ نہ ہوگا اور میں بھی بچ جاؤں گی۔ گاؤں والے جمع ہو کر اس صوفی فقیر کے پاس گئے اور کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ تم لوگ ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ سارے گاؤں والے اس پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس کی ساری تعظیم، سارا وقار خاک میں مل گیا۔ کوئی اس کے پاس جاتا بھی نہ، گلی میں سے گزرتا تو کوئی اسے سلام تک نہ کرتا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس لڑکی کے گھر والے بچے کو اس کو سونپ گئے اور کہا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تم ہی سے پالو۔ صوفی نے کہا تم لوگ ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ بچے کو چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے۔ صوفی فقیر کا سوشل بائیکاٹ ویسا ہی جاری رہا۔ 4 سال اس بات کو گزر گئے۔ وہ خاتون جس کا وہ بچہ تھا، اس نے ماں باپ کو رو دھو کر راضی کر لیا اور اس کی اسی شخص کے ساتھ شادی ہو گئی جس کا وہ بچہ تھا۔ سو وہ واپس اسی فقیر کے پاس پہنچے اور اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دو۔ فقیر نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ ایگو لیس زندگی یہ ہوتی ہے، اس میں بھی واقعات ویسے ہی ہو رہے ہیں جو انازدہ انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں، مگر یہاں ایک چیز الگ ہے اور وہ یہ کہ ایگو لیس انسان کسی بھی واقعے سے چمٹ نہیں رہا، نہ بھاگ رہا ہے۔ واقعات ہمیشہ اپوزٹ کی تقسیم کے ساتھ ہی دماغ میں موصول ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اسے آپ اچھا کہتے ہیں، اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے، اسے آپ برا کہتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں۔ صوفی کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو کوئی نام نہیں دیتا۔ جب آپ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی شخص کو کوئی نام نہیں دیتے، لیبل نہیں دیتے، تو وہ واقعہ، وہ شخص، وہ سچویشن آپ کو چھونے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اسے صوفیوں کی زبان میں کہتے ہیں سرنڈر۔ انائی زندگی کا سارا بھید یہی ہے کہ وہ اپوزٹ تراشتی ہے اور اپوزٹ کے ایک پہلو سے تو چمٹتی ہے، مگر یہ نہیں دیکھ پاتی کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ساتھ ہی آئے گا۔ غور سے اپنی زندگی کے سارے اہم واقعات کو دیکھیں، ساری ان سچویشنز کو دھیان میں لائیں جن سے آپ نے سکھ جوڑے، کامیابیاں جوڑی، جن چیزوں، جن لوگوں سے آپ کی خوشیاں جڑی ہیں، کامیابیاں جڑی ہیں، آپ کے سارے دکھ، آپ کی ساری ناکامیاں بھی انہی چیزوں، انہی لوگوں سے آتی ہیں۔ آپ کو آپ کی پسندیدہ نوکری ملتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد نوکری جب معمول کا حصہ بن جاتی ہے تو سارے مسئلے اسی نوکری سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ پسند کی شادی کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا احساس کاملیت ہوتا ہے، جیسے آپ مکمل ہو گئے ہیں۔ پھر اسی شادی سے آپ کے سارے مسئلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے چند مسئلے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے دولت مند ہو جانا۔ وہ دولت مند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مسائل ان مسائل سے بھی کئی گنا ہو جاتے ہیں جو مسائل غربت کے زمانے میں تھے۔ یہی انا کی دنیا ہے۔ انائی زندگی میں آپ جس بھی کسی چیز کو خوشی سمجھ کر پکڑیں گے تو اسی سے سارے غم نکلیں گے۔ صوفی یہ نہیں کہتا کہ نوکری نہ کرو، پسند کی شادی نہ کرو، دولت نہ کماؤ، فیکٹری نہ بناؤ، سب کرو مگر اس کے ساتھ چمٹو نہ، اس کو اپنا ہونا نہ بنا لو۔ تمہارا ہونا، تمہاری بینگ ایک الگ واقعہ ہے، اس کا تمہارے ایکشن سے، تمہارے تھاٹس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم ہیومن ڈوئنگ نہیں ہو، تم نہ ہی ہیومن تھنکنگ ہو، تم ہو ہیومن بینگ، اور تمہاری بینگنیس کا انحصار کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ کسی بھی چیز سے خود کو ایک نہ کر لو، آئیڈینٹیفائی نہ کر لو، تم ہمیشہ الگ رہو۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تم واقعات سے، لوگوں سے، سچویشن سے خود کو الگ رکھنا سیکھ جاتے ہو تو اسی وقت ہی تم لوگوں سے اور سچویشن سے بہتر طور پر ڈیل کر سکتے ہو، کیونکہ اب آپ ایک ایسی پوزیشن پر ہوتے ہو جہاں آپ کے اندر جذباتی زہر فیصلے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ آپ میں موجود وہ بینگ فیصلے کرتی ہے جو ہمیشہ اسٹل اور پرسکون ہوتی ہے۔